چاہتے ہو شادی کامیاب ہو جائے. کوشش کرنا بندے کا کام ہے، باقی انجام اللہ تعالیٰ کے. میں کہتا ہوں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف حدیث مبارکہ کے ایک حصے پر عمل کر لیا جائے، لو ہر گھر ہی امن کا گہوارہ بن جائے. وہ حدیث مبارکہ کون ہے؟ سنیے ذرا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اتنی دیر تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب میں آپ سے ایک بالکل بغیر کسی دباؤ کے ایک سوال کروں گا، آپ نے جواب صحیح دینا ہے. کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے، اس کی بیٹی کو کوئی دھکے دے، اس کی بیٹی کو کوئی تانے مینے دے؟ تو بھائی جو تیرے گھر میں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ کیوں اس کو تانے مینے دے رہا ہے؟ کیوں کہتا ہے تو لے کے کیا آئی ہے؟ یا یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تیری بیوی کی جگہ تیری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو تو اس کے ساتھ کر رہا ہے تو تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ ارے وہ بھی یار ایک شیشے کا گلاس ہے، مجھ سے نہیں ٹوٹ سکتا، آپ سے نہیں ٹوٹ سکتا. یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے تو اس پر کیوں قیامت برپا کی جاتی؟ وہ انسان نہیں ہے. ہم سے غلطی ہو جائے ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھے ہی نہ، اور اس سے غلطی ہو جائے ہم کہتے ہیں ہم تو تیری نسلیں تو معاف نہیں کریں گے. شادی کامیاب چاہتی ہو تو عفو اور درگزر سے کام لینا پڑے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. وہ کسی کے غلام تھے. کیا تھے جی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا، پوچھا بھئی تو اپنے غلام کو مارتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فرمایا اگر غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 مرتبہ معاف کروں، یہ غلطیاں ہی بڑی کرتا ہے، میں کتنی مرتبہ اس کو روز معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے. یار اپنی ایمانداری سے بتلاؤ، اگر رب تعالی ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ شروع کر دے ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. رب تعالی ہمیں قدم قدم پر معاف، اور ہم بندے کو معاف نہ کہتے ہیں تو میری داڑھ تلے حال ہے صحیح قدم معاف، پھر دیکھ میں تیرا حشر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. آج ہمارے خاندانوں میں کیا ہے؟ گروپ بانی بنی ہوئی ہے، تو ادھر گیا ساڑھے تو گیا، بس عفو اور درگزر سے کام لینا ہے.